لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی، بلال آج اذان دے دو۔ کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ۔ ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے، دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا، تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو۔ میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا۔ اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج، یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے۔ بلال رونے لگے، چیخ پڑے اے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا۔ وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی۔ اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں۔ درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں، شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے قابو تھی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔
لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا؟ یہ اندازہ تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا پڑا، لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا۔ لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا، بد اعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سَمِعُوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وَهِيَ تَفُورُ، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔
کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو تو سالہم خزنتہا، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو. قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے. ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کیا ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر. یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے. فاعترفوا بذنبہم، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر، دین کے نام پر جلسے کرائے، لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے. لڑکیاں ناچتی رہیں، گاتی رہیں، یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا آپ کے یہاں؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے. اور باہر کیا ہو رہا تھا؟
کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے، کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں، تہذیب کے خلاف ہے لیکن کہنا پڑتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہیں۔ ہنس رہے ہو، ہنسو، میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، ہنسو۔ کتیا کون ہے وہ بھی سن لو، میں نہیں بولوں گا، سمجھدار ہو نا، سمجھ گئے ہوگے، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا، یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو، وہ تو میں سنتا ہی ہوں، تمہاری کیا، منسٹروں کی سنتا ہوں، نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں، تم بھی سنا دینا، یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دور کر دو جہنمیوں، اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا، مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ۔ ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے۔ انسانوں، تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ لَن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے۔ اے انسان، یہ تیری سوچ ہے، تیری گھٹیا سوچ ہے، ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا، اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے، یہی پور تو ہے سب کچھ۔ ہمارا انگلی، یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی، فنگر ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں، آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یا پاسپورٹ وغیرہ، تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا، یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے، کیا نام ہے مولانا جرجیز، جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، کیا نام ہے، پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز، بھاگنا ہے، مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو، جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں، سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا، جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے، جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ سلیمان نہیں، جرجیز ہے۔ میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی، آپ کے فنگر سے الگ ہیں، اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے، اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ، یہ ایک انگلی کا کمال ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں، کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو؟ کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا؟ ٹرمپ، اب ایک اور آ گیا، یہ بیچارہ کچھ سیدھا ہے، صحیح ہے، اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے۔ تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے، ایک جیسا۔ اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں، پور میں جو فنگر ہوتے ہیں، جو نشانات ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ تو ہڈی کی بات کر رہا ہے، تو ہڈی کی بات، جیسے یہاں
फिंगर प्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो। वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहां से कोई आदमी ना जाए, तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं ना जाने दें, तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था। और अगर कहीं यहां रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लग रहे हैं, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्जाम और कितने आरोप लगाते हैं। लोग कह रहे हैं भगोड़ा भगोड़ा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। इंसानों, तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारी उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ये चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी कुछ गुनाह के काम करे, और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है, यसअलु अय्यान यौमुल कयामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो टाइम बताओ, आएगी तो तारीख बताओ, आएगी तो कितने सालों के बाद आएगी बताओ। अरे मेरे दादा जिंदा थे तब भी यही सुनते आए, बाप जिंदा थे तब भी सुनते आए, अब हमें जिंदगी मिली हम भी यही सुनते आए, हमारी औलादें भी यही सुन रही हैं और इनकी औलादों की औलादें भी यही सुनेंगी। अरे कब आएगी? अरे बताओ ना कब आएगी? अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है। ये पूछता है कयामत आएगी तो कब आएगी? सुनो, फैजा बरिकल बसरू, आंखें जब चुंधिया जाएंगी, आंखों की रोशनी सल्ब हो जाएगी। ऐसे करो, चुंधियाना किसको बोलते हैं? इतनी रोशनी आ जाए कभी कभी हमारी आंखों के सामने कि उस रोशनी में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे क्या हमको नहीं दिखाई देगा। इसको कहते हैं जब कयामत आएगी तो उसकी पहचान ही होगी, फैजा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएंगी, वखसफल कमर, चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा। आंखों की रोशनी, आंखें चुंधिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा। वजुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। चांद और सूरज, सूरज के अंदर से गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। अल्लाह ने कहा ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज को लपेट लेंगे। जब सूरज लपेट दिया जाएगा तो सूरज कैसे लपटेगा मालूम है? सूरज ऐसे लिपटेगा क्या? जैसे हम लोग पतंग उड़ाने का मांझा लपेटते हैं, ऐसे थोड़ी लिपटेगा। सूरज लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेट देना। सूरज की गर्मी कैसे लिपटी जाएगी? सूरज को
جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے ہمارے کھیتوں کو, اناج کو, غلے کو, اتنی مل رہی ہے, لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی, گرمی کم ہوتی جا رہی ہے, دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور غلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے, سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے. اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے. تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے, تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی, چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی, اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتے اٹھتے سورج سے ٹکرا جائے گا. یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے, تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا. جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے, اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وہ جمع الشمس والقمر, قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی. اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے, اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں, وہ تو ٹھنڈا ہے, سورج اس کو پگھلا دے گا, اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا, اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا, اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا, تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی, اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی. جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے. سائنس تم پڑھتے ہو, بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے. کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو, ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو. لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں. سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. ان لوگوں کو بھگا تو دو, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر. جب آنکھیں چندیا جائیں گی, چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائے گا, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ, قیامت کب آئے گی, جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, آنکھوں کی روشنی, آنکھیں چندیا گئی ہیں, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور سورج چاند بے نور ہو گیا, چاند اور سورج جمع ہو گئے. یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا, یقول الانسان یومئذ این المفر, چیخے گا, چلائے گا, آج میں کہاں بھاگوں, بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ. این المفر, کہاں بھاگوں, بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. انسان بولے گا, انسان پوچھے گا, انسان چیخے گا, این المفر, جائے پناہ بتاؤ, چھپنے کی جگہ بتاؤ. او لوگوں, سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے, سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے. ہائے, ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے, پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں, کوئی ٹخنے کے برابر, کوئی پنڈلی کے برابر, کوئی گھٹنوں کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی اسی میں گوتا لگا رہا. این المفر, کہاں بھاگوں, او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو, او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو. کلا لا وزر, آج کوئی جائے فرار نہیں ہے, بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, جہاں ہو وہیں رہو. بھاگنے کی سارے دروازے بند, تمہارے مکان بھی گر گئے, تمہاری دکانیں بھی گر گئیں. جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نہاس, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے, ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں. اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے. کلا
ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़र, ऐ इंसान आज तुझे बता दिया जाएगा, आज तेरे सामने तेरे अमाल नामे रख दिए जाएंगे। बिमा क़द्दम वअख़र, तूने क्या पीछे छोड़ा है, क्या आगे भेजा है, आज तू अपनी आंखों से दोनों चीजों को देख लेगा। क्या गुनाह करके आया और क्या नेकी करके आया, आज तू इनको अपनी आंखों से देख लेगा। तकरीर शुरू की कुरान की आयत से, अभी तक कुरान की आयतें ही आज आपके सामने पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। ये मंजर आप देखते जाइए, इस मंजर की तरफ चलिए और देखिए ये क़यामत का हौलनाक मंजर। यहाँ पर इस पूरी आयत से पढ़ने के बाद बताना क्या है, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डी तो दूर, अल्लाह ताला हमारी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर है, उंगलियों का पोर तक बना देगा। भाग नहीं सकते हो। एक उंगली अगर काट दी जाए हमारी और फेंक दी जाए, तो आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, ये उंगली अगर मेरी कट के किसी तरह सऊदी अरब भी पहुंच जाए, तो इस उंगली को मशीन पर रखकर यह साबित किया जा सकता है कि ये उंगली किसकी है, किसकी है ये उंगली, और वो मशीन बता देगी। नाम चढ़ा हुआ है, रिकॉर्ड है कंप्यूटर में, नेट पर सब कुछ, पूरी दुनिया के नेट से जोड़ दिया गया फिंगर को, ताकि कोई इंसान, किसी देश का मुजरिम किसी दूसरे देश में ना जा सके। ये उंगली हमारी कटी हुई है, लेकिन इंग्लैंड में अगर मशीन पर रख दो तो बता देगी ये मौलाना जर्जीस साहब की उंगली है। एक इंसान की कब्र में चाहे कितने लाशें दफन कर दो, हड्डियों को एक दूसरे से मिला दो, जानवरों की और इंसानों की हड्डियों को एक साथ जमा कर दो, जो अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी मशीन बना सकता है कि हर इंसान की उंगली तक को बता दे कि वो किसकी है, तो क्या वो अल्लाह जिसकी दी हुई अकल से तुम ये बना सकते हो, तो क्या वो हर इंसान को की हड्डियों को अलग नहीं कर सकता, उनके जिस्मों को अलग नहीं कर सकता, उनकी खोपड़ियों को अलग नहीं कर सकता, उनकी उंगलियों को अलग नहीं कर सकता। जाहिर है जब उसकी दी हुई अकल से तुम ये मशीन बना सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का की कुदरत का हाल क्या होगा। सोचो सोचो मेरे भाइयों, आओ इंसान उस दिन सब कुछ देख लेगा और अपनी आंखों से देखेगा, देखने के बाद वो बड़ा पछताएगा, और पछताने के बाद उसने अपने सर को झुका लेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वह झूठ बोल ही नहीं सकता। वो जानता है, अल्लाह फरमाता है नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसके आज़ा उससे कलाम करेंगे। हाथ उसके बारे में बताएगा, उंगलियां उसके बारे में बताएंगी, पैर उसके बारे में बताएगा, सर उसके बारे में बताएगा, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा उसके बारे में बताएगा। कुरान कहता है वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखेगा तो एक ही सवाल करेगा, ऐ अल्लाह आज मुझे अपनी आंखों से देखने के बाद सब कुछ यकीन आ गया, ऐ अल्लाह अब मुझे दुनिया में तू दोबारा भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, हम अच्छे अमल करेंगे। हाँ वहां औरतें भी चीखेंगी, ऐ अल्लाह हमें यकीन आ गया, हमें तू दुनिया में भेज दे, अब हम पूरे कपड़े पहनेंगे, अपना चेहरा एक रोंगटा तक नहीं दिखाएंगे, किसी मेले ठेले में नहीं जाएंगे, हम झूला नहीं झूलेंगे, हम ब्रेक डांस पर नहीं नाच जाएंगे, हम बाजारों में जलेबियां और चूड़ियां नहीं खरीदेंगे। एक एक चीजें वो बोलेंगे और बोलेंगी। एक एक आदमी कहेगा यकीन नहीं आता, कुरान की आयत को पढ़ो, वलहु तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून।
وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے، ہم نے ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے، اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے، اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے، اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے، تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے، تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے، تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا، آج ہمیں یقین آ گیا، لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں، جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں، اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں، ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں، ان کو یقین تھا دنیا میں تھا، تمہیں یہاں ہو رہا ہے، انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں، تم نے دنیا میں ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا، اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر، اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر، ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا، ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے، نہ کوئی منتر، نہ وید، نہ رامائن، نہ گیتا، نہ یوگی، نہ مودی، کچھ نہیں، آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں، جاگو، کرو احساس۔ اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل، یہ آئے گا۔ آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کو داہنے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ ہاں علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے، کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، ہم جیسے عالم بھی ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے، ہم نے تو نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، تہجد، ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ، الٹا، ہم نے تو نمازیں پڑھی، ہم الٹا کیوں؟
میں نہیں جانتا ہوں، اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو. ہاں؟ اللہ نے کہا ہاں الٹا ہو. دیکھیں تو کیا ہے، ہم نے تو بڑی عبادتیں کی، پلٹا یہ برائی، ہاں یہ برائی، یہ برائی. نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، پکڑے گا، پڑے گا یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سب گناہ ہی گناہ ہیں. چیخ اٹھے گا، آواز دے گا، نظریں آسمان پہ ڈالے گا، کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین. او میرے رب، او کائنات کے رب، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ ہم نے تو دنیا میں 2-3 گھنٹے لوگوں میں واعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی، وہ کہاں چلی گئیں؟ آئے اللہ ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے، وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ میں نے تو حج کیے، وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، آئینہ حسناتی، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ بول کر چپ ہوگا، خاموش ہوگا. وہاں سے آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں. ان ساری برائیوں نے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا، تیری نیکیوں کو کھا لیا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا آئے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میری یہ کتاب، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. دیکھیے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے، اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا. جس کے لیفٹ ہینڈ میں، الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی، اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا. اے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا. یہ 3 چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا؟ اس پر بھی غور کرو. اب یہ 3 چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا، جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے، اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہائے افسوس، آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئیں، میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا. کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا جاہ و حشمت،
میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں. جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں. جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے. جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں. حلق عنی سلطانیہ، یہ میرے کوئی کام نہیں آئے. یہاں یہ کہے گا، چیخے گا، وہاں اللہ حکم دے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ پکڑ لو اسے، فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے. توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں. بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا. خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو. اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو، فاسلکوہ پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا. اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا. شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا. سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں، چاول، اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا. یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی. سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے. اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی. اس نے امانتوں میں خیانت کی، اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو، اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں، یہ قتل کر دیے گئے، یہ تو جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ صحابی ضرور ہے، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں. فرمایا ہاں، جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا. انہوں نے مال بٹنے سے پہلے، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی. وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی. بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا، سب میں بٹ گیا، تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے. میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا، اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا. میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے، جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا. میں نے قبول نہیں کیا ہے. آئے میرے ساتھیو، جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی، ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹنے سے پہلے، ایک چھڑا لی تھی، لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا، چپکے سے لے لی تھی. وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے، اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی
اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی. ان کی ایمانی غیرت جاگی, وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی. جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں, ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے, ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے, یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے. ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں. ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں, ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارا حال کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے. فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا, یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی, کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ فقیروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا, نہ کھلاتا تھا نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا, نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا بلکہ روکتا تھا. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں, کوئی دوست نہیں ہے اس کا. اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے, اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے. آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے, آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین, اور آج اس کو کوئی کھانا, بریانی, قورمہ, مٹن, چکن, یہ سب اس کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین, لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے, سڑ جائے, اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے, جو پیپ نکلتا ہے, آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. ولا طعام الا من غسلین, ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے, مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا یاکلہ الا الخاطئون, اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے. ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیوں, پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی, چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے, نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو گے این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر, نہیں بھاگ پاؤ گے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے, اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے, آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا, نہیں دیکھے گا. ولا يسأل حمیم حمیم, ولا يسأل حمیم حمیما, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم, اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. یبصرونہم, اللہ ایک موقع دے گا, یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا, ہاں فلاں بلاؤ, شاید یہ لوگ مدد کر دیں, سب آ جائیں گے. یبصرونہم, اللہ دکھائے گا, دیکھ لو, دکھا دیا جائے گا, یہ دوست ہیں, یہ ماں ہے, یہ بیٹا, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ, دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم, ان کو دکھا دیا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے,
لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی اس آیت پر غور کریے اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے، ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی۔ وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن جو مجرم ہے یہ سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ چیخ اٹھے گا وہ، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے۔ کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے۔ لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے، انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا۔ اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے، اللہ ان کو لے لے۔ لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے، من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا، اللہ تو ان کو لے لے۔ وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی، یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے، اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے، اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے۔ واخی، اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے، اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے، ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے۔ اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو۔ کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جہنم۔ کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے ایک کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا۔ یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا۔
ان کو لے لے ان کو لے لے ہمیں چھوڑ دے. احساس کرو اپنے اندر حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ. تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے. اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے. تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یعنی ہلکی روئی کر دی ایسے اڑ رہے ہوں گے. یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے نا ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے. اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی اور پروانے اڑ رہے ہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے. آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے. فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیس آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس. سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے، کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے. 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے. ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا. نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس فَأُمُّهُ ہاویہ. اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ.